اس کو نہ ماننے والا اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے لیکن وہ اللہ اور رسول کی کسی تعلیم کو ناپسند کر رہا ہے, وہ کافر ہو جائے گا. کیوں؟ اب ایک چیز یہ کہ جس چیز کو ناپسند کر رہا ہے وہ چاہے فرض ہو, عقیدے کی بات ہو, عمل کی بات ہو, سنت ہو, اگر سنت رسول کو بھی کوئی ناپسند کر رہا ہے, اس سے نفرت کر رہا ہے, تو وہ چونکہ رسول کی سنت ہے وہ اس کا کرنے کا درجہ فرض نہیں ہے. کوئی بھی دنیا کے کسی بھی مسلک کے مفتی سے پوچھئے جا کے, تو اگر کسی سنت کو بھی نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے کوئی آدمی, تو یہ اصولی بات یہ ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا, اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائے گا. ہمارے ہاں غور کرے بہت سے لوگ جو ہیں مسلکی ایک دوسرے کے جھگڑے میں بعض سنتوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہاں ہندوستان کے ان حصوں میں ساحلی علاقوں میں شافعی بھی رفع دین کرتے ہیں. حنفی اور اہل حدیث کے درمیان اس موضوع کو زیادہ زیر بحث لایا گیا, رفع الیدین کو. آمین بالجہر تیسرے نمبر پر جو ہے فاتحہ خلف الامام. ابھی فاتحہ خلف الامام پر زیادہ احناف کی طرف سے کوشش ہوتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ ان کو کہ اس میں زیادہ ہم مضبوط ہے, جبکہ مضبوط نہیں ہے. تو رفع الیدین اور اس کی مخالفت میں اتنی شدت آ گئی کہ بعض لوگ حدیثیں پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ مان لیا حدیث ہے, نہیں عمل کروں گا. آپ نے مان لیا حدیث رسول ہے, آپ نے مان لیا سنت رسول ہے, پھر عمل نہیں کریں گے. امام بخاری نے اسی لیے جزء رفع الیدین کے لکھتے ہوئے پہلے شروع میں آیت پیش کی قرآن کی, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو لوگ اللہ کے رسول کی امر کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ انہیں فتنہ یا دردناک عذاب نہ پکڑ لے. فتنے سے مراد دنیا کا عذاب بھی ہے, فتنے سے مراد شرک ہے, کئی تفسیر ہے. مسلمانوں کو دنیا کا عذاب گھیرے ہوئے ہے, رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں. تو رفع الیدین کے بارے میں امام بخاری نے یہ نقل کیا. تو اب ایک رفع الیدین کے بارے میں کوئی داڑھی کو ناپسند اگر کرے, نہیں سمجھ میں آتی. کوئی بیٹی اور بہنوں کو حصہ دینے کو ناپسند کرے کہ قرآن حدیث کی یہ بات مجھے پسند نہیں آ رہی ہے, کافر ہو جائے گا. کافر, یہ قرآن کی آیت ہے, اس کے عمل برباد ہو جائیں گے, ملت سے خارج ہو جائے گا. اللہ اور رسول کے کسی حکم کو ناپسند کرنا اللہ اور رسول کو ناپسند کرنا ہے. اللہ اور رسول کے کسی بات سے بغض رکھنا رسول سے بغض ہے, محبت کے خلاف ہے, جو ایمان کی بنیاد ہے. رسول سے محبت کا دعویٰ کرنے والے بڑے رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور دنیا کی محبتوں کا اعلان کرتے ہیں, لیکن اللہ کے رسول کی سنتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. بدعتوں پر فریفتہ ہے, سنتوں کو نہیں مانتے. جھوٹے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بدعت کر کے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں. تو یہاں اس تناظر میں آپ دیکھیے کہ اسی طریقے سے قرآن نے اجازت دی کہ ایک چیز